اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اور اس سے اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کی اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسے سوائے بڑے نصیبوں والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ صفات اور شکل و صورت اختیار کر کے شیطان آگے تم کو گمراہ کرے گا، بیٹا یہ بھی کر لے، بیٹا یہ بھی کر لے، بیٹا یہ بھی کر لے، اتنے مار لے چلے چل بیٹھ کر کے 10 دفعہ 1000 دفعہ رکعت 2000 50,000 پڑھ لے، جنت میں چلا جائے گا، خلاص سمندر میں چلا جا، اتنا کھڑا ہو کر کے۔ یہ سفلی علم جو کیسے حاصل کرتے ہیں لوگ، جس کو کرامت آپ کہتے ہو، جب سفلی علم حاصل ہو جاتا ہے نا، کالا جادو، تب وہ داڑھیاں بڑھا لیتا ہے، جبے قبے پہن کے ولی اللہ بن جاتا ہے، تب آپ کے معاشرے میں آتا ہے، تب اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اور بعض تو شرپسند ایسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں بابے، اور آپ کو میں ٹرک بتاؤں، ٹرک کیسے جانتے ہیں، ان کے بڑے بڑے موٹے موٹے مرید ہوتے ہیں، دروازے بنے رہتے ہیں مخصوص، ٹھیک ہے، جب باہر کوئی آتا ہے بابا سے ملنے کے لیے تو انہوں نے پہلے سے الاؤڈ کیے ہوتے ہیں، دیکھو اس دروازے سے وہ آئے گا جو کسی لڑکی کے اوپر یا کسی عورت کے اوپر عاشق ہوگا، ہے نا، اس کو اس دروازے سے بھیجنا، کسی کو کوئی مطلب بیٹا بیٹی مانگنے کے لیے آئے گا، اس کو اس دروازے سے واپس ڈالنا، کوئی اپنا کسی مصیبت زدہ، یعنی غرض مخصوص ہوتی ہے، دروازے مخصوص ہوتے ہیں۔ بابا اندر بیٹھا ہوتا ہے، وہ دروازے پورے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی کسی دروازے سے کوئی بندہ آتا ہے، پہلے سے وہ پوچھ لیتا ہے سامنے مریدین، ہاں کس لیے آئے بھائی، کیا بات ہے بھائی ہمارے ساتھ یہ مصیبت ہے، مجھے بیٹا نہیں ہوتا، مجھے بیٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، بابا سے ملنا، اس دروازے جاؤ، جائیے۔ وہ اس دروازے سے جیسے داخل ہوا، اب وہاں جب اندر پہنچتا ہے تو بابا تو جانتا ہے نا اس دروازے سے آنے والا کیا غرض لے گیا، اچھا بچے نہیں ہو رہے ہیں، اور اتنا، ارے سرکار کو کیسے معلوم ہو گیا، اور سرکار پہلے ہی سے فٹ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یہ بات ہے، تم مقدمہ نہیں جیت رہے ہو، کوئی بات نہیں، آؤ وہیں، ارے اب تو ہمارا کام ہو گیا۔ یہ ڈھونگی پاکھنڈی ولایت کی چادریں اوڑھ کر، مسلمانی شکل و صورتیں رکھ کر، قادری چشتی نقشبندی سہروردی پتہ نہیں کیا کیا صوفیوں کے ڈانڈے ملا کر کے، اے امت نبی کے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، اے میری ماں بہنوں اور میرے دوستوں، اللہ کی قسم یہ سارے شعبدے باز پاکھنڈی شیاطین ہیں، یہ اللہ کے اولیاء نہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، دین اسلام کے دشمن ہیں۔ ان کے ساتھ کبھی ساز باز نہ کرو، بچہ مر جائے مر جانے دو، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں، سود کو، چوری کو، چکاری کو اللہ چاہے معاف کر دے، سنو کھلے لفظوں میں، لیکن اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو شرک کو، اس لیے توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، یہ سارے ازار مزار توڑ دو، محلے گلیاں شہر جہاں بھی ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، کر دو بم بلاس، خلاص ختم کرو ان کو۔ یہ جب تک ان کی پوجا پاٹ ختم نہیں ہوگی، رب کی رحمتیں کبھی نازل ہو سکتی نہیں۔ یہ یاد رکھو، یہ سبق ہے۔
سبق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سعودی عرب کے اندر کتنے قبے، کتنے مزار، سیدہ بی بی کا قبہ، حضرت علی کا قبہ، حضرت علی کے تو نہ جانے کتنے قبے بنے ہے کہ نہیں، نہ جانے کتنے قبے بنے، سب لوگ بنا بنا کے پوج رہے ہیں، الو بنا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں منہ مبارک ہے تو بالے مبارک ہے تو نقشے مبارک ہے تو شملے مبارک ہے تو امامے مبارک ہے، اس کے نام سے لوگ دکھا دکھا کے پیٹ پال رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں، نذرانے چڑھا رہے ہیں۔ یہ سب خرافات، سب بدعقیدگی کے مظاہر ہیں، یہ سب کافروں غیر مسلموں سے آئی ہوئی چیزیں۔ اس لیے اسلام ان تمام چونچلے بازیوں کا نام نہیں، اسلام صاف ستھرا دین ہے جو آسمان سے آیا ہے، جو اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ تو یہ بہت بڑی دعوت ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کی طرف سے، حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹو، مجھ سے قیامت کے دن اگر تم نے اس حال میں ملاقات کیا ہے کہ زمین بھر کر کے تمہارے پاس گناہ ہیں لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تو میں تیرے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، تجھے جنت میں داخل۔ اللہ ہم سب کو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں شرک جیسی لعنت سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ رکھے، اور تمام امت مسلمہ کو شرک کی لعنت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین یا رب۔ اور سنو، اللہ کی رحمتوں کے محتاج ساری مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات اللہ کی رحمتوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، پیر ہوں، شہید ہوں، جو بھی ہوں، سب اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کو پتا ہے ان کی حکمرانی مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنایا ہوا تھا۔ ہواؤں کو حکم دیتے تھے، ان کا تخت لے کے ہوائیں اڑتی تھی۔ آج لوگوں نے پلین بنایا ہے، سلیمان علیہ السلام بہت پہلے پلین اڑا چکے ہیں۔ یہ پلین تو بغیر ڈیزل اور بغیر پیٹرول کے نہیں چلتے، وہ بغیر پیٹرول کے چلتے تھے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس پلین کا ذکر فرمایا، کیا کیا نہیں ہے، یہ لوہے لکڑ جوڑ کر پلین بناتے تھے، تو تخت تھا، پورا تخت ہی ہوا لے کے چلتی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی، ان کے دور میں بارش نہیں ہو رہی۔ اب برسات کے مالک تو حضرت سلیمان نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ بھئی اگر کسی کو کوئی حکومت کوئی حکمرانی دے دے تو کیا مطلب کہ وہ جو چاہے کرے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جتنی چیزیں ان کے اختیار میں اللہ نے دی ہیں وہ اتنی چیز کے ہیں، بقیہ چیزوں کے تو مالک نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام فوجیوں کو لے کر کے جنگل میں نکلے اور کہا چلو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت سلیمان جب میدان میں دعا کرنے کے لیے پہنچے تو تمام فوجیوں کا ٹھہر جاؤ، میں ایک آواز سن رہا ہوں اور لوٹ چلو، اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے ابھی سنا ہے کہ ایک ننھی منھی چونٹی اپنے دونوں ٹانگوں کو اوپر اٹھائے اللہ سے کہہ رہی اے باری الہ، اگر تیرے بندے گنہگار ہیں، ان کی گناہوں کی وجہ سے تو اس زمین کے اوپر بارش نہیں نازل فرما رہا ہے، تو مجھ ننھی منھی چونٹی نے کیا جرم کیا ہے، اے اللہ بارش اتار دے۔ اور کہتے ہیں فوج پلٹی ہی تھی کہ آسمانوں پر بدلی کی کوئی نشانی نہیں تھی، بدلیاں آئیں اور ایسے ٹوٹ کے بارش ہوئی کہ پوری فوج بھیگتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت، سب محتاج ہیں، ہم ہیں، نبی ہیں، کوئی بھی ہو، سارے کے سارے رب کی رحمتوں کے اس کے دروازے کے مگتا ہیں، بھکاری ہیں، محتاج ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ اور دلیل سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ينجي احدا منكم عمله، اے میری امت کے لوگوں سنو، تم میں کا کوئی بھی آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا قیامت کے دن۔ یہ نہ غرور کرنا کہ 70-72 ہزار نمازیں پڑھ کر کے جنت میں جا سکتے ہو، یہ کبھی فخر نہ کرنا کہ تم 7200-2000 مسجدیں بنا کے جنت میں جا سکتے ہو، کبھی یہ گھمنڈ نہ کرنا کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا سکتے ہو۔ سنو، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ اللہ کے نبی آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے، تو آپ کا کیا حال ہے؟ کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ سبحان اللہ، سوال کتنا پیارا ہے کہ نہیں پیارا؟
ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ نے سوال کیا کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا انا، ہاں میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا ہوں جب تک میرے رب کی رحمتیں مجھے گھیر نہ لیں. اللہ کی رحمتیں ہمیں جنت میں لے جائیں. اور ایک واقعہ آتا ہے، میرے پاس ٹائم کم ہے ورنہ میں بتاتا، پرچی آئی ہے کہ 5 منٹ باقی، کیا خیال ہے تھوڑا سا ٹائم لوں آپ کا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن پیش ہوگا. حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا میں ایک واقعہ آپ کو ایسا نہ بتلاؤں جو عجیب و غریب ہے؟ کہا کیا؟ کہا ایک شخص اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کو پیدا کیا اس نے کبھی اللہ تعالیٰ سے کی کوئی نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ رب کی عبادتوں میں مشغول. میں جب بھی گزرتا ہوں اس ٹیلے کے اوپر وہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول تھا. اللہ عز و جل قیامت کے دن اس آدمی کو بلائے گا، اس آدمی کو بلائے گا جسے نہ جانے کتنے برس کی عمر ملی تھی. اس کے لیے سمندر کے اندر جو جزیرہ تھا، پہاڑی تھی، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے چشمے میٹھے نکالے تھے اور اس کے پھل وہ کھاتا تھا اور وہ پانی پیتا تھا اور رب کی عبادتوں میں مشغول تھا. اللہ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور فرمائے گا اس میرے بندے کو میری رحمتوں کی وجہ سے جنت میں لے جاؤ، میری رحمت سے اس کو جنت میں ڈال دو. وہ اللہ کا بندہ جس نے زندگی بھر اللہ کی عبادت و بندگی کی ہوگی وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے گا اور کہے گا اے اللہ تیری رحمت کی وجہ سے اور میرے اعمال کیا ہوئے؟ تیری رحمت کی وجہ سے میں جنت میں کیوں جاؤں؟ میرے اعمال کا کیا صلہ ملا؟ اللہ فرمائے گا تیرے اعمال، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھو، ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے گا. اللہ کے رسول حضرت جبریل کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو جو میں نے نعمتیں دی تھیں ان تمام نعمتوں کو چھوڑو، صرف ایک آنکھ جو میں نے اس کو دی تھی اس کی ایک آنکھ ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھو، تولو اس کی نیکیاں کتنی ہیں، ہماری رحمتیں کیا تھیں. کہتے ہیں تولا جائے گا، اللہ کی رحمت بھاری ہو جائے گی اور اس کی زندگی بھر کی جو عبادتیں ہیں اس کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، ہلکا ہوگا. کس بیس پر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں جائیں گے؟ جب تک اللہ اپنی رحمت سے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں نہیں داخل ہوں گا. جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مجھے گھیر نہ لیں، ڈھانپ نہ لیں، تب تک میں. اللہ کے نبی نے فرمایا شددوا وقاربوا وغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. رواہ البخاری. امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو اس لیے اپنے اعمال کو درست کرو، میانہ روی اختیار کرو. صبح کے وقت کچھ نیک اعمال کر لیا کرو، کچھ شام کے وقت نیک اعمال کر لیا کرو، کچھ رات کے اندھیرے میں نیک اعمال کر لیا کرو، اور ہر کام میں میانہ روی اعتدال اختیار کرو، کیونکہ اعتدال اختیار کرنے سے تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا. تو میرے عزیزو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمتوں کا احساس دلایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت اور اللہ کی رحمت کا احساس ہم کو دلایا ہے کہ ہم کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم ذات بابرکات کو جو ساری کائنات میں اس کی رحمتیں پھیلی ہوئی ہیں، اگر اللہ کی رحمت ذرہ برابر کے لیے ہم سے روٹھ جائے، اور بہت ساری رحمتیں تو ہی ہیں، تو واللہ ہم جو ہے زندہ نہ رہ سکیں. یہ جو سانس ہمارے ناکوں میں آتی اور جاتی ہے، بتاؤ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں رحمت ہے؟ یہ کان کے پردے جو صحیح سلامت ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں رحمت ہے؟ میرے عزیزو یہ آسمان اللہ کی رحمت ہے، یہ زمین اللہ کی رحمت ہے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ تمام چیزیں اللہ کی رحمت ہیں. یہ بال بچے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ بتاؤ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں رحمت ہیں؟ ذرا ان سے پوچھو جو ان کی شادیاں ہوئے 16 برس 18 برس 20 برس ہو گئے، بیچارے بڈھے ہو گئے، ان کو اولاد نہیں ہوئی، ان سے پوچھو اولاد کتنی بڑی رحمت اور کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ اولاد بھی ہمارے لیے رحمت ہیں. ان کی تربیت کرنا، ان رحمتوں کی حفاظت کرنا، ان رحمتوں
خدمتوں کو اللہ کے راستے پر ڈالنا یہ بھی ہماری ذمہ داری اور ہمارا فرض ہے۔ ماں اور باپ جس کے زندہ ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ میں میدان جنگ میں جانا چاہ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں بوڑھے ہیں، میں ہی ان کا اکیلا بیٹا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ انہی دونوں میں جہاد کرو، ان کی خدمت کرو گے اللہ اس کی خدمت کی وجہ سے جہاد کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنہیں بوڑھے ماں باپ دیے ہیں، لوگوں شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بوڑھے ماں باپ دیے ہیں اور تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے۔ ارے واللہ ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ان کے ساتھ تکبر نہ کرو، ان کے ساتھ فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو، ان کے ساتھ ان کی خدمت کرو، اپنے زندگی بھر کی کمائیاں ان کے پیروں پہ لٹا دو، وہ جو چاہیں کریں، اس کے لیے کبھی اف ولا تقل لهما اف، ان کے لیے اف بھی مت کہو بلکہ ان کے لیے دعا کرو، کیا اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے بار الہ ہمارے ماں باپ کے اوپر ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں وہ ہمارے اوپر رحم کیا کرتے تھے۔ ہم ان کے اچھے بھلے کپڑوں پر صاف ستھرے، ابھی باپ نے ابھی ماں نے اچھے کپڑے پہنے، ہم بچے تھے، ہم نے پیشاب کر دیے، ہم نے پیخانے کر دیے، بھری مجلسوں میں لوگوں کے سامنے، شادی بیاہوں میں یا کسی تقریب کے اندر ماں اپنے بچے کو لے کے گئی، بچے نے سنڈاس کر دیا، لیکن ماں کی پیشانی پر کبھی شکن نہیں آئی، ہنستے مسکراتے بچے کو لے کر نل کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے کپڑے صاف کر لیے۔ اپنی عزت کا بھی ماں کو خیال نہ رہا، اپنی غیرت کا بھی ماں کو خیال نہ رہا، بلکہ اور کسی کو بھی اس کا احساس۔ تو اے اللہ، جس طرح میرے بچوں نے، جس طرح میرے بچپن میں میرے ماں باپ نے میرے اوپر شفقت اور مہربانی اور نرم دلی کی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما، یعنی ان سے جو جرم ہوئے ہیں، ان سے جو خطائیں ہوئی ہیں، اے اللہ ان خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہو، یہ ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کروں، میرے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 چیزیں فرمائی۔ کہا نمبر 1 ان کے لیے اللہ سے رحم کی بھیک مانگو، نمبر 2 ان کے گناہوں کی معافی مانگو، نمبر 3 والدین کے ددھیالی اور ننھیالی رشتوں کو جوڑ کے رکھو، ماموں ہیں، خالہ ہیں اور دیگر چیزیں، ان رشتوں کو جوڑ کے رکھو، اور اسی طرح باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جس طرح باپ کے زمانے میں ان کے دوست دروازے پہ آتے تھے، ابا ان کی عزت کرتے تھے، جب وہ مر جائیں اب ان کے دوست آئیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کی سہیلیاں آئیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس طرح تم نیکیاں کما سکتے ہو اور اس طرح سے اجر پا سکتے ہو اور اس طرح تو تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ میرے عزیزو، اس لیے خوش نصیب ہیں، باعث بابرکت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یا باپ زندہ ہے صرف، یا ماں صرف زندہ ہے۔ یاد رکھو ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور رحیم ہے۔ اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا، خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بولو رحمت ہے کہ نہیں رحمت ہے؟ کہ ورنہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اسلام سے دور ہیں، جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں اور اور حیوانات کی زندگی گزار رہے ہیں، زناکاریوں میں، فحاشیوں میں، بے حیائیوں میں اور نہ جانے کیسے کیسے آلائشوں اور گندگیوں میں۔ یہ یورپ ہے، یہ امریکہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، دولت ہے ٹھیک ہے، لیکن حیوانات اور اولئک کالانعام ہیں، جانور ہیں، اللہ نے فرمایا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو رب نے ہمیں اور آپ کو اسلام کے لیے منتخب کیا، اس دین کو دیا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور اس کا احسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کافروں میں سے ہوتے تو ہمارا مقدر کیا ہوتا؟ جہنم ہی ہوتا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازی بنایا ہے، دیندار بنایا ہے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور جنہیں فاسق و فاجر اور بے نمازی اور مشرک اور بدعتی جو لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے۔ اس دنیا میں مرنے کے بعد بغیر توبہ کے اگر وہ مر گئے، اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو معاف نہیں فرماتا، نہ کافروں کو معاف فرمائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مہربان ہے۔ آپ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دین میں خرچ کریں، اسلام کی راہوں میں خرچ کریں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کے اوپر خرچ کریں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستیوں میں دینی مدرسے، دینی ادارے قائم کریں، علماء کے اوپر خرچ کریں، ائمہ اور مؤذنین کے اوپر خرچ کریں، جو دین کے جھنڈے کو بلند کر رہے ہیں ان کے اوپر اپنی دولتوں کو خرچ کرو، کتابیں چھپواؤ، قرآن چھپواؤ، احادیث چھپواؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انفق یا ابن آدم انفقوا،
ابن آدم انفق تنفق، اے آدم کے بیٹو اللہ فرماتا ہے خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا، جتنا دو گے اس سے ڈبل ٹبل 700 گنا کر کے میں تمہیں عطا کروں گا، اور سینت سینت کے رکھو گے، کوئی چور آئے گا پوٹلی اٹھا کے لے کے چلا جائے گا، نہ آم ملا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، خلاص ٹیں ہو گئے، یا کبھی ہارٹ اٹیک ہوا ٹرک کے نیچے اللہ نہ کرے، کبھی ناگہانی بلائیں آ گئیں، ساری دولت رہ گئی، مر جاؤ گے، قبر میں دفن کر دیے جاؤ گے، بچے آئیں گے پوٹلیاں کھولیں گے، بینک اکاؤنٹ کھلوا کر تمہاری پراپرٹی تقسیم کر لیں گے، تمہارے نام اعمال میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر جہنم کی آگ کو بجھانا چاہتے ہو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو اگر کوئی چیز بجھا سکتی ہے تو صدقہ اور خیرات ہے۔ اے بندو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو، جس طرح آگ کو پانی ڈالنے سے آگ بجھ جاتی ہے، اسی طرح صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ کو بندے کے اوپر حرام کر دیتا ہے، بجھ جاتی ہے جہنم کی آگ، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو یہاں اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں جمع فرمایا، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اپنی رحمتوں کی برکھا ہمارے اوپر برسائے، اور جن لوگوں نے بھی یہ مجلسیں منعقد کی ہیں اور اس طرح کے اجتماعات کیے ہیں، دامے درمے قدم سخنے، جن لوگوں نے بھی اس میں خدمت کی ہے، اے اللہ جتنے بھی شرکت کرنے والے اور مرد اور عورتیں ہیں ہم سب کو اللہ اجر جزیل عطا فرمائے اور ہمارے میزان حسنات میں بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہم آپس میں باہمی اخوت و محبت اور بھائی چارگی اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرمائے، اور اسی طرح اللہ کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بہت ساری رحمتیں اور بہت ساری برکتیں ہیں میرے عزیزو، اور برکت کے حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، رحمت الہی کے حاصل کرنے کے، اور اسی طرح رحمت الہی سے دور ہونے کے بہت سارے اسباب اور وجوہ ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا زندگی رہی تو ان اسباب اور وجوہ کے اوپر بھی، علل اور اسباب کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ انہی چند کلمات پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دست بدعا ہیں کہ بار الہ جتنے بھی لوگ ہماری آواز کو سن رہے ہیں اور بیٹھے ہیں، ہم گنہگار مجرم ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، ہم تیری رحمتوں کے بھکاری ہیں، بار الہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرما مولا، ہمارے اوپر اپنا غضب اٹھا لے مولا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا مولا، ہم سب سے خوش ہو جا مولا، ہمارے جتنے بھائی بہن جمع ہیں اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے درمیان اخوت و بھائی چارگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری روزیوں میں زیادتی فرما دے، اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے مولا، اپنے غضب اور لعنت سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ لے مولا، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما مولا، جہنم کی گرمیوں سے اور جہنم سے ہم سب کو آزادی کا پروانہ عطا فرما مولا، اے الہ العالمین ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما مولا، اے الہ العالمین ہمارے اساتذہ کے اوپر رحم فرما مولا، اے الہ العالمین ہمارے اعزاء اقارب کے اوپر رحم فرما مولا، جتنے بھی مومن مومنات انتقال کر چکے ہیں بار الہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما مولا، اے الہ العالمین ہمارے والدین کی قبروں کو نور سے منور فرما دے مولا، ہمارے اعزاء اقارب جتنے بھی مر چکے ہیں اللہ سب کے اوپر رحم اور کرم کی برکھا نازل فرما دے مولا، اے الہ العالمین جتنے بھی غیر مومن غیر مسلم لوگ ہیں اے اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما مولا، عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی تیرے نافرمان بندے ہیں اللہ تو اپنا فرما بردار بنا دے مولا، سب کو اسلام کی ہدایت عطا فرما مولا، اسلام کے ڈنکے کو چہار دانگے عالم میں بلند فرما دے مولا، اسلام کے جھنڈے کو بلند فرما دے مولا، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما مولا، اے اللہ اسلامی مملکتوں کی حفاظت عطا فرما مولا، اور جہاں کہیں بھی مسلمان حکمران ہیں ان سب کو اپنے قرآن اور اپنے نبی کے فرمان کے اتباع اور اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ مملکت سعودی عربیہ کی حفاظت فرما مولا، یہاں کے بادشاہ یہاں کے ولاۃ امور کے پیشانیوں کو اے اللہ ہدایت کی طرف پھیر دے مولا، اے الہ العالمین کو قرآن و سنت کے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے الہ العالمین اس دولت توحید کی حفاظت فرما مولا، اور جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں جو بھی اسلامی ممالک مسلمان رہتے ہیں اے اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرما مولا، وہاں جہاں ان اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما مولا، وہاں جو اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں اے الہ العالمین ان سب کی حفاظت فرما مولا، اے الہ العالمین ہم سب کو قرآن و سنت سے چمٹنے اور اسے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دے مولا، اے الہ العالمین ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں، اے الہ العالمین جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے مولا، اور جو صاحب اولاد
ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مولا. ہماری اولاد کو, ہماری بیویوں کو, ہمارے بچوں کو, سب کو نمازی بنا دے مولا, موحد بنا دے, متبع سنت بنا دے مولا, دیندار بنا دے. اے اللہ جو نماز نہیں پڑھتے انہیں مسجدوں کا دروازہ دکھا دے مولا. اے الہ العالمین انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہم سب کو نمازی اور ہم سب کو روزے دار اور ہم سب کو الہ العالمین اپنا نیک اور مقرب بندہ بنا دے مولا. الہ العالمین اپنے اولیاء, اللہ اپنے اولیاء کی صفوں میں ہمیں داخل فرما مولا. ہمیں صدیقین, شہداء اور صالحین میں سے بنا دے مولا. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا. جن لوگوں نے بھی اس مجلس کے اور اس طرح کے دینی مجالس کے بپا کرنے میں جو لوگ دامے دل میں قدم سخنے مدد کرتے ہیں, الہ العالمین کی روزیوں میں برکت عطا فرما مولا. ان کے آل اولاد کی حفاظت فرما مولا. ان کی روزیوں میں مزید ترقی عطا فرما مولا. الہ العالمین ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما مولا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزا. حضرات, ابھی ہم حضرت شیخ معراج ربانی حفظ اللہ کو سماعت فرما رہے تھے. عنوان تھا اللہ کی رحمت. اللہ رب العالمین ہمارے اس مجلس پر رحمتوں کا نزول فرمائے. حضرات تشریف رکھیے, ابھی کچھ سوالات ہیں جن کا جو انشاءاللہ تعالیٰ پیش کیے جائیں گے اور ان کے جواب بھی آپ سن کر جائیں. یہاں ہم یہ بھی اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اس مسجد میں جس میں ہم جمع ہیں, ہر جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد منہاج المسلم کا درس ہوتا ہے. اسلامی طرز زندگی جس کتاب کا نام ہے حضرت شیخ ابوبکر جزائری کی, اسے جو حضرات یہاں پر قرب جوار میں رہتے ہیں ضرور اٹینڈ کریں. ربانی صاحب, آپ بس صرف سعودی عرب میں ہی تقاریر کرتے ہیں یا اپنے ملکوں میں بھی جا کر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ ہندوستان میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت, جس نے سوال کیا اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. میرے بھائی, میرے عزیز, اللہ تعالیٰ جہاں تک طاقت دیا ہے, توفیق دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قوت دی ہے, جہاں بھی پہنچ سکتے ہیں وہاں تک پہنچ کر اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. ہندوستان بھی جاتے ہیں. 1 مہینہ پہلے میں ہندوستان ہی میں تھا اور 1 مہینہ مکمل میرا پروگرام رہا. ڈرتے نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, نہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ ضرور ٹور مار کے ہر جگہ جاتے ہیں. آپ پیسے دیں انشاءاللہ تعالیٰ, کرایہ دیں, ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ, لے کے چلو. کون منع, کس نے کیا ہوا ہے؟ ویزے وغیرہ کی ذمہ داری کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے بلایا جدہ چلے آئے, آپ بلائیں ہندوستان چلے جائیں گے, آپ بلائیں پاکستان چلے جائیں گے. تو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی رکاوٹ, کوئی پابندی نہیں ہے. جہاں توفیق ہوتی ہے جتنی وہاں تک جاتے ہیں بس. باقی تو پوری دنیا کے ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر تھوڑی ہے کہ سب کا میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور ڈر اور خوف کی جہاں تک بات ہے, اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی. جو بات ہم یہاں بولتے ہیں اس سے کڑی بات اپنے ملکوں میں بولتے ہیں, ڈانٹ پھٹکار کے سمجھاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. جزاکم اللہ خیر. حضرات, گزشتہ سال ہی فضیلت شیخ معراج ربانی جب ہندوستان تشریف لے گئے تھے پاکوڑ ہیلتھ کانفرنس میں, وہاں شیخ کی تقریر کو تقریباً 14 لاکھ آدمیوں نے سنا تھا. یہ ان صاحب کے لیے جواب ہے. اور وہ صاحب اگر اس مجلس کی کیسٹ, ویڈیو کیسٹ دیکھنا چاہتے ہوں جسے 14 لاکھ انسانوں نے سنا, تو ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں. اور یہاں یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی دوران سفر شیخ معراج ربانی مرکز جو تبلیغی جماعت کا ہیڈ آفس دلی میں ہے وہاں پر بھی گئے تھے. چونکہ یہ اعتراضات یہاں پر آئے ہیں کہ شیخ جو ہیں علماء سے رابطہ نہیں کرتے دیوبندی یا بریلوی علماء سے, یہ بھی غلط ہے. خود جا کر لوگوں سے بھی ملاقات کی ہے. ہندوستان میں حال ہی میں ایک سسر نے اپنی بہو یعنی بیٹے کی بیوی سے زبردستی زنا کیا. علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہے. براہ کرم رہنمائی فرمائیں, کیا ایسا درست تھا؟ یہ جس ملک کا اور جہاں کا مسئلہ ہے وہاں کے لوگوں کو نپٹنے دیجیے. آپ کو کیا مشکل پڑی ہوئی یہاں پہ, آپ اس کے چکر میں کیوں پڑے؟ جس ملک کا یہ مسئلہ ہے اور جہاں اس طرح اس خبیث شرپسند آدمی نے جو باپ کے درجے میں تھا اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑا, بہو تو بیٹی ہی ہوتی, تو اس کو تو سنسار کرنے کا حکم ہے, اس کو تو پتھر مارنے کا حکم ہے. اور جہاں تک حرام کی بات ہے تو آپ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ حرام چیز کسی چیز کو حرام نہیں کرتی. حرام چیز کسی چیز کو حرام نہیں کرتی. وہ بہو حرام تھی اس کے اوپر, کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ,
قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اب اگر اس سسر نے اس کے ساتھ بدکاری کی تو اس کے اوپر حرام تو پہلے سے تھی، وہ حرام تو پہلے سے تھی، پھر وہ حلال کیسے ہو جائے گی؟ نہیں سمجھ آئی؟ جو چیز حرام تھی اور اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، ایون اگر بیٹا طلاق بھی دے دیتا تو سسر کے لیے وہ حلال ہی تھی، وہ کہ حلال ہو جاتی۔ بولو، تو جب وہ حرام تھی تو اس کے زنا کرنے سے حلال کیسے ہو گئی؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ حلال ہو گئی تو پھر تو ایسے راستے کھل جائیں گے، پھر تو پتہ چلا کہ بیٹے کو بھیج دیا باپ نے کہیں، اپنی بہو کے ساتھ مل گیا، خلاص جا بیٹا تو کوئی دوسری ڈھونڈ، میری یہ ہو جائے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ فتنے کی چیز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے بڈھے کو سزا دینی چاہیے، اور وہ اس کی جس کی بیوی ہے اس کی بیوی کو اس کے حوالے کرنا چاہیے۔ نہ اس کا نکاح ٹوٹا، نہ اس کا کچھ ہوا، کچھ بھی نہیں۔ زنا کیا ہے تو اتنے دن تک اس کا استبراء رحم کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اتنے دن تک وہ حیض اس کے آ جائیں تو اس کا رحم پاک ہو جائے، تاکہ باپ کا اور بیٹے کی نسل جو ہے نا خلط ملط نہ ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ورنہ وہ حرام نہیں، بیٹے کے اوپر حرام نہیں ہے، سسر کے اوپر جیسے پہلے حرام تھی وہ آج بھی حرام ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ لیکن اس کا کیا ہمارے ملکوں میں اس کا فتویٰ کچھ اور دیا گیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے میں ٹی وی میں دیکھتا نہ مجھے پتا ہے اخبارات کا، یعنی بیوی حرام ہو گئی شوہر پر، سبحان اللہ۔ تو بھی تو سسروں کے لیے راستہ کھل رہا ہے، اعوذ باللہ۔ ویسے سسر جوان بھی تو ہوتے ہیں، اور پھر وہ بہو ہے باپ کے درجے میں وہ ہے تو اس کے سامنے تو آتی جاتی ہے، اس کے لیے تو محرم ہے نا وہ، حرام۔ تو آج کل دور ایسا آیا ہے، وقت ایسا آیا ہے کہ استغفر اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ دیکھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بچے اور بچیاں بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں تو ان کے بسترے الگ کر دیں۔ دیکھیں وہ حکیم الامت حضرت محمد الرسول اللہ، یعنی دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی حکمت ہے۔ اس لیے بہرحال جنہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور انہیں توفیق دے، حق بات کہیں، غلط ہے۔ جی آمین یا رب العالمین، جزاکم اللہ۔ حضرات منتظمین کی طرف سے ہمیں 11 بجے کا ٹائم ملا تھا۔ افضل بھائی کیا ہم اس کو مزید 5-10 منٹ رکھ سکتے ہیں جاری؟ 10 منٹ اور رکھ سکتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ سوال، لوگ کہتے ہیں کہ چاروں اماموں نے الگ الگ طریقے اس لیے اختیار کیے کہ یہ سب طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، مثلا ناک کے نیچے ہاتھ رکھنا وغیرہ وغیرہ، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ غلط بات ہے، کیونکہ چاروں امام بیچارے پہ ایک وقت موجود نہیں تھے، تو پھر ایجاد کس نے کیا؟ ایجاد وہ کرتا ہے جو زندہ ہو۔ ان چاروں اماموں نے وہ امام امت کے امام تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور وہ لوگ دین کے خادم تھے، دین کی انہوں نے خدمت کی، اور ان سے اس میں بھول چوک غلطیاں بھی ہوئیں، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ تو ہر ایک امام کا اپنا اپنا زمانہ تھا، اپنے اپنے اوقات تھے، اپنے اپنے ٹائم زمانے تھے، اس زمانے میں وہ تھے، لیکن چاروں پہ ایک وقت جمع کب تھے کہ انہوں نے کوئی مذہب ایجاد کیا؟ نعوذ باللہ، کسی امام نے کوئی مذہب نہیں بنایا۔ یہ سوال جنہوں نے کیا ہے ان بھائی کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی امام، اللہ کی قسم کہہ رہے ہیں یہ، اور مسجد رسول، یہ مسجد اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بیت اللہ میں یہ بات کہہ رہے ہیں کیا کہ کسی امام نے کوئی مذہب نہیں بنایا کہ یہ میرا مذہب ہے، تم اس کو فالو کرو۔ کسی امام نے، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ ہوں، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میری تقلید کرنا، یا میں یہ مذہب بنا کے جا رہا ہوں اس کو فالو کر۔ سارے کے سارے یہی کہتے رہے کہ اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خذوا من حیث ما اخذنا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلدوا شافعیا ولا مالکیا ولا اوزاعیا، خذوا من حیث ما اخذوا، اے لوگو میری تقلید نہ کرنا، نہ مالک کی، نہ شافعی کی، نہ اوزاعی کی، بلکہ دین کو جہاں سے انہوں نے حاصل کیا ہے وہیں سے تم بھی دین کو حاصل کرو۔ اس لیے یہ ائمہ رحمہم اللہ کے اوپر
بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا الزام ہے، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ. اور میں ایسے شخص کے ایمان میں نقص، اس کا ایمان ناقص ہے جو یہ کہے کہ ائمہ رحمہم اللہ نے مذہب ایجاد کیا ہے اور لوگوں کے اوپر یہ کہا ہے کہ تم اس مذہب کو فالو کرو. 400 برس کے بعد، اسلام کے 3 صدی ہجری کے بعد 4 صدی ہجری میں شافعی مذہب، مالکی مذہب، حنبلی مذہب اور حنفی مذہب یہ ایجاد ہوئے. شاگرد در شاگردوں نے ایجاد کیے، اور پھر اس کے بعد لڑائیاں ہوئیں، آپس میں جوتیوں میں دال بٹی، بغداد کے چوراہے پر مناظرے ہوتے تھے، اور جناب علی اس طرح لڑائی بھڑائی بھی ہوتی تھی، تاریخ موجود ہے. تو اگر یہ ایجاد کر کے جاتے تو اپنے لڑتے بھیڑتے کیوں تھے بیچارے؟ یہ بعد میں لوگوں نے تعصب کرنا شروع کیا. یہ سب حرام ہے، اس کی کوئی دلیل ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری. اللہ نے قرآن اتارا، رسول کو بھیجا اور کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. تو مسلمانوں، پوری دنیا کے مسلمانوں، قیامت تک کے لیے کسی بھی شخص کے اوپر کسی بھی ایک مذہب کو فالو کرنا، یہ جو کہے واجب ہے، وہ سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا گنہگار اور اللہ کے اور رسول کے اور ائمہ کے اوپر لگانے والا سب سے بڑا بہتان تراش آدمی ہے، کذاب ہے، جھوٹا. ائمہ رحمہم اللہ نے کوئی مذہب نہیں ایجاد کیا، وہ اسی دین کو فالو کرتے تھے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور ہمیں بھی کہہ کے گئے کہ فضربوا قولی، میری باتوں کو دیوار کے اوپر مار دو، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب بھی تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو امام ائمہ رحمہم اللہ بری ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. وہ مجتہد تھے، اللہ ان کی غلطیوں جو ہوئی ہیں انہیں بھی نیکیوں میں تبدیل فرمائے، آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ لوگ تھے ائمہ ہدیٰ تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اور ان کا راستہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. بس یہ تو بعد کے لوگوں نے، چودھریوں نے اپنے اپنے بنائے ہیں، اور جناب علی بنا کے امت کو بانٹا ہے کہ تو اس مذہب کا، فلانی مسجد تو ڈھکانی مسجد، یہ حنبلی مسجد، وہ شافعی مسجد، وہ مالکی، ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے یہاں شافعی مسجد ہے کہ نہیں؟ باقاعدہ شادی بیاہ تک میں بھی کوئی نہیں جاتا. ہم تو جانتے نہیں تھے کہ یہ شافعی بھی مسلمان ہیں. عجیب و غریب نقشے ہیں ہمارے ملکوں کے. یہ سب امت کو تقسیم کرنے کی سازشیں ہیں. اتحاد باہمی رب کے قرآن پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان زندہ ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے رہیں گے. یہی اصول ہیں، اسی کے اوپر ہم سب کو جمع ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اختصار کے پوچھیں کیونکہ ٹائم کم ہے اور سوالات زیادہ ہیں. مساجد کے اندر ویڈیو فلم بنائی جا سکتی ہے کیا؟ دیکھیں، جو چیز حرام ہے وہ اپنی جگہ حرام ہے. تصویر بنانا، صورت بنانا یہ حرام ہے، جس کی اصل حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بغیر سے ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرنا، اس کو بنا لینا کوئی حرج نہیں، جائز. آپ کے جیبوں میں جو اقامے موجود ہیں، اگر یہ تصویر نہ رہے تو کیا آپ زندہ نہیں رہیں گے؟ آپ کو روزی نہیں ملے گی؟ آپ کہیں گے نہیں یہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ آپ کو ضرورت ہے. جب چند پیسہ کمانے کے لیے آپ نے تصویر کھنچا لی اور اس کی ضرورت ہے، تو دین پھیلانے کے لیے اگر ویڈیو فلم بن گئی اور اسے دنیا کے اندر پھیلا دیا گیا، جو شیطانی ڈبے گھر گھر میں موجود ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں. تو دین بنانے تک یہ مشین ہے. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ مشین ہے. یہ مشین حرام نہیں ہے، یہ بھی تو مشین ہے. مائک میں معراج ربانی تقریر کر رہے ہیں تو یہ مائک جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ لیکن اسی کو کسی اسٹیج پر کوئی گانے والا میراثی کی اولاد بیٹھ کے گانا گائے اسی مائک سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ حرام ہے کہ نہیں؟ بولو. تو یہ مشین بذات خود نہ حلال ہے، یہ مشین بذات خود حرام نہیں ہے، یہ مشین ہے. اس مشین کو جائز کام کے لیے استعمال کرو گے تو یہ مشین کیا ہے؟ بولو، حلال ہے. لیکن اسے گانا گانے کے لیے استعمال کرو گے تو یہی ویڈیو آپ ناچنے گانے کے لیے استعمال کرو، حرام ہے.
لیکن یہی مشین اگر آپ دین کو پھیلانے کے لیے استعمال تو یہ مشین کیسے حرام ہو؟ قرآن پڑھ کر کے تو لوگ حرام کو حلال کر لیتے، کہتے ہیں جی حرام ہے، اب وہی تو غیر اللہ کی نظر و نیاز کر کے حرام ہے کہ نہیں حرام، لیکن کہتے ہیں قرآن ہی تو پڑھا گیا ہے، تو قرآن پڑھنے سے اس کو حلال کر لے، تو جو چیز حلال ہے اسے حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، دین کی حد تک جائز ہے، ورنہ تصویر کشی حرام ہے، ضرورت پڑنے پر اس کی کوئی قباحت مصلحت جو ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کی۔ جزاکم اللہ خیر۔ تہجد کی نماز کے لیے میں اٹھتی ہوں، اگر کسی وقت نہ اٹھ پاؤں تو کیا وتر کی نماز میں کب پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت موجود ہے حدیث میں کہ اگر کوئی شخص کا معمول ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھے لیکن کسی وجہ سے سو جاتا ہے تو اسے زوال سے پہلے اگر وہ پڑھ لے تو رات ہی میں نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ملتا ہے دن میں پڑھ لینے سے اس کو ثواب اس کا مل جائے گا۔ تو اگر میری بہن تہجد پڑھتی ہیں تو اور اٹھنے کے اور کبھی سو گئیں تو اسے فجر کے بعد دن نکلنے کے بعد پڑھ لو، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی حرج نہیں اس میں، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو اس میں مل جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم شیخ صاحب السلام علیکم، کیا خاوند بیوی کے جماع کے بعد یعنی بغیر غسل کیے کھانا پینا وغیرہ حلال ہے اس کے لیے یا حرام؟ حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جمع کرنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمودات ہیں، ایک یہ کہ افضل یہ ہے کہ جب بیوی سے ہم بستری کرے تو اس کے بعد وہ غسل کر لے تاکہ پھر سے اس کو کیا کہتے ہیں فریش ہو جائے، وہ ہے نا نشیط ہو جائے، اور اگر غسل نہیں کر سکتا کم از کم وضو بنا لے، کم از کم میاں بیوی دونوں کو چاہیے وضو بنا لیں، کیونکہ پاک و صاف رہیں، آدمی کو پاک و صاف رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو غسل کر لیں تو اور اچھی چیز ہے، اور اگر وضو بنا کم از کم وضو بنا لیں، ایسے نہ سوئیں، کیونکہ جس گھر میں جنبی ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرتے اور اسی حالت میں سحری بھی کھا لیتے، سحری وغیرہ کھا لیتے، تو کھانا کھا لینا، پانی پی لینا، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ صبح صادق ہوتی تب اللہ کے نبی، بلکہ روزہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رکھتے، اور پھر فجر کے وقت نہا کے جب صبح صادق ہو جاتی تب نہا کر کے اور پھر آپ نماز پڑھتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی حرج اس کے اندر نہیں۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ جب عورت نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے مگر قرآن پاک تو کیا پڑھ سکتی ہے؟ جو قرآن میں سجدہ آتا ہے کیا وہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ قرآن میں سجدہ یا قرآن کو پڑھنا جناب حیض کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں منع ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ چھونا ہاں بوقت ضرورت دعائیں ہیں، اذکار ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ یا اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں اور اس طرح کی دعائیں وہ پڑھ سکتی، لیکن قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، قرآن کو چھونا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر اگزام ہے، امتحان ہے نا، اور ایسی حالت میں بچیاں جو حفظ کرتی ہیں، اگزام آ گیا اور کوئی بچی کے ایام شروع ہو گئے اور اگر وہ امتحان نہیں دے گی قرآن کا تو پھر مشکل ہو جائے گی، یا امتحان دے رہی ہے قرآنی آیتوں کی دلیلیں آ گئیں، لکھنا پڑ رہا ہے اور اس کو پڑھ کر کے لکھنا پڑ رہا ہے، تو علماء نے جیسے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کے بارے علماء نے یہ حکم بتایا ہے کہ ایسی سچویشن میں وہ قرآن کو پڑھ سکتی ہے اور قرآن کو لکھ سکتی ہے، کیونکہ اسے امتحان دینا ہے اور امتحان بار بار نہیں آتا، تو یہ مجبوری ہے اس کی۔ لیکن عام حالتوں میں حیض ناپاکی کی حالت میں، ناپاکی بھی وہ بھی حیض ہو یا جنابت ہو، قرآن کو نہیں چھونا چاہیے اور نہ پڑھنا چاہیے۔ البتہ اگر الحمدللہ کسی کو کہہ دیا ماشاءاللہ یا سبحان اللہ، یا بچہ پڑھ رہا ہے اس کو تھوڑا بتا دیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن قصداً ذکر اور عبادت کے لیے قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی ربانی صاحب میں پہلے رفع دین نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے بخاری شریف کا مطالعہ کیا تو میں نے رفع دین بھی شروع کر دیا، اس کی وجہ سے میرے ساتھ لوگ جھگڑنے لگے کہ تم نے اپنے مذہب یعنی حنفی مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے رفع دین تھا اور اب منسوخ ہو گیا ہے، آپ براہ کرم وضاحت فرما دیجئے کیا یہ منسوخ ہو گیا تھا؟ نہیں، جھوٹ ہے یہ، کہ یہ بہتان ہے، تمام ائمہ کے ہاں ثابت ہے یہ، نعوذ باللہ، اور یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ جس کو علم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے اس کو کرنا چاہیے۔ کسی مذہب کے اندر یہ منع نہیں ہے، جو لوگ مذہب بنائے ہوئے ہیں انہوں نے جھوٹ بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، نہ ائمہ نے بنایا ہے، گڑھ گڑھ کے بیچارے مر گئے امام، اور ان کی طرف گڑھ گڑھ کر کے باتوں کو منسوب کر دیا اور کہا جی امام نے کہا ہے، امام بیچارے قبر میں چلے گئے، ان کو کیا پتہ،
جزاکم اللہ خیر. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تو نعوذ باللہ ظالم نہیں، ہدایت کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن گمراہ کیوں کر؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ آدمی ہدایت پہ نہیں آ سکتا. آپ اپنے علم سے اللہ کے علم کو نہ سوچیں. ہمارا اور آپ کا علم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ عالم الغیب ہے، تمام غیبوں کا. اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اللہ نے بہت پہلے سب لکھ دیا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انتہائی جو اس کا زندگی کا آخری کہ یہ برا ہی ہوگا، اس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. وہ اس کی فطرت ویسے ہی ہے، اسے جہنم میں جانے والا ہے، اس لیے اس کو لکھ دیا جہنمی. اسے ہدایت پانے سے کوئی فائدہ نہیں، اسے ہدایت دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں. جزاکم اللہ خیر. یہ تھا آخری سوال. اسی پر ہم آج کی مجلس کا کے اختتام کو پہنچتے ہیں. اخیر میں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ فضیلت شیخ ایک آدمی اس مجلس میں موجود ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیجیے کہ جو نماز میں کوتاہی ہوتی ہے اس سے وہ کوتاہی جاتی رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں، ہم سب کوتاہ ہیں، ہم سب غلطی کرنے والے ہیں، ہم سب گنہگار ہیں. آپ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کے ایمان کا احساس اور اللہ آپ کی محبت میں زیادتی فرمائے. ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں للہ فی اللہ. ہم سب گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو اللہ سے توبہ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب. اور ہماری تمام نماز کی اور دیگر کوتاہیوں کو دور فرمائے، آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک. اور علماء کی دوسری جماعت جن کی تعداد زیادہ ہے، جو جمہور ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں کہ حرام کام کسی حلال کام کو حرام نہیں کرتا. ایک حرام کام کسی حلال کام کو حرام نہیں کرتا ہے. یہ علماء کا دوسرا گروپ ہے. پہلا گروپ جو یہ کہتا ہے کہ اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی، وہ دلیل دیتا ہے. میں دونوں کی دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. یہی ہے آیت نا قاری صاحب، سورہ نساء کی ہے اور چوتھے پارہ کے بالکل آخری صفحے میں ہے ہمارے خیال سے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہے ان سے تم نکاح نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے حیائی کی بات ہے، مقتن اللہ تعالیٰ کے غضب کی بات ہے، وساء سبیلا اور بہت ہی برا طریقہ ہے. ان علماء کا کہنا ہے کہ عربی زبان میں اصل میں نکاح کرنا کے معنی کیا آتا ہے؟ وط یہ کرنا، جمع کرنے کیا آتا ہے. تو اب یہ وط جس کی شریعت نے نفی کی ہے اس کے اندر چاہے جائز ہو وہ بھی شامل ہے، ناجائز وط ہو وہ بھی شامل ہے. یعنی اگر کوئی آدمی کسی عورت سے زنا کر لیتا ہے تو اس کی ماں اور اس کی بیٹی دونوں اس کے اوپر حرام ہو جائیں گے. اس کی ماں اور اس کی بیٹی دونوں اس کے اوپر حرام ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی بیوی کی ماں سے نہ تو شادی کر سکتا ہے نہ اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے. ایک دلیل ہے. دوسری دلیل مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی عورت کے شرمگاہ کی طرف دیکھ لیتا ہے شہوت سے تو اس کی ماں اور اس کی بیٹی دونوں اس کے اوپر حرام ہو جایا کرتی ہیں. یہ دو دلیلیں ہیں ان کی. کن کی؟ جو عام دلیل ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، جس کے مطابق فتویٰ دیا گیا ہے کہ وہ عورت جس کا نام کیا بتایا جاتا ہے؟ عمرانہ، کہ وہ عورت اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی. دوسرے علماء جو امام شافعی یعنی امام ابو حنیفہ کا پہلا مسئلہ کہ امام حنبل کا ہے،
اور دوسرا مذہب امام شافعی، امام مالک اور دوسرے علماء کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، زنا سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. ان کی پہلی دلیل قرآن مجید سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اسی صورت کے اندر یہ بیان کیا کہ نسب سے کون کون عورتیں حرام ہیں، یعنی 7 عورتیں، سسرالی رشتے سے کون کون سی عورتیں حرام ہیں، یہ 7 عورتیں، یہ 3 عورتیں، یا رضاعی دودھ پینے سے کون کون عورتیں حرام ہیں، یہ 7 عورتیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں تمہارے لیے حلال ہے بشرطے کہ مہر ادا کر کے ان کے ولی کی رضامندی سے تم شادی کر لو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زنا کا ذکر نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب وہ چیز کیا ہوگی، حلال ہوگی. دوسری دلیل جو انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ ایک مرد کسی عورت کے پیچھے حرام کاری سے چلتا ہے، اس حرام کاری کرتا ہے، تو کیا اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ حرام کام کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی سنن ابن ماجہ کے اندر کہ حرام چیز جو ہے حلال کو حرام نہیں کرتی. حضرت عائشہ کا ایک قول ہے کہ الحرام لا یفسد الحلال، حرام کام جو ہے وہ حلال کو فاسد نہیں کرتا. یہ چند دلیلیں ان لوگوں کی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس سلسلے میں راجح قول کیا ہے، کون سا وہ قول ہے جو ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کو قبول کریں. دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے کہ زنا سے یقیناً حرمت ثابت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے جس کی متعدد وجہ ہیں. قرآن مجید نے سسرالی رشتے کا ذکر کیا، نسبی رشتے کا ذکر کیا، رضاعی رشتے کا ذکر کیا، لیکن زنا کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد یہ فرما دے اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں تمہارے لیے حلال ہیں. اور معلوم یہ ہے کہ زنا نکاح سے قطعاً مختلف ہے، قطعاً مختلف ہے. مثال کے طور پر یہ بتائیے، 2 مثالیں میں دیتا ہوں، ذرا غور کریں گے، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگ. ایک عورت کو اس کے شوہر نے 3 طلاق دے دی، اس کے اوپر حرام ہو گئی نا، حرام ہو گئی نا. اب جب تک وہ کسی دوسرے شوہر سے شادی نہ کر لے وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، حلال ہوگی. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جی فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ کسی دوسرے شوہر سے وہ شادی کر لے. تو یہ بتائیے، اب اگر کوئی عورت زنا کر لے تو پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ سوچنے کی بات ہے. کوئی کہتا ہے اس کو؟ کوئی عالم نہیں کہتا، کوئی مذہب نہیں کہتا ہے. کیا شرط لگاتے ہیں کہ نہیں شادی ہونی چاہیے، برضا و رغبت شادی ہونی چاہیے. حتیٰ کہ بہت سے علماء، حتیٰ کہ جس میں صحابہ کرام حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بھی داخل ہیں، کہ اگر کوئی آدمی اس نیت سے شادی کرتا ہے کہ میں اس کو اس کے شوہر کے لیے حلال کر دوں تو وہ بھی حلال نہیں ہوگی. تو اگر زنا سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے، زنا سے حلت ہوتی تو وہ عورت بھی زنا کر لیتی اور اپنے شوہر کے لیے کوئی اس کو نہیں کہتا ہے. اسی طریقے سے اسلام کے اندر کئی شادی کی اجازت دی گئی ہے جی؟ 4 شادی کی ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک مرد وقت ضرورت 4 شادی کر سکتا ہے نا. اب اگر کسی مرد کے تعلق 4 عورتوں سے ناجائز ہوں تو ہم کیا اسے کہیں کہ وہ شادی نہیں کر سکتا ہے؟ 5ویں عورت اگر شادی کرنا چاہے تو شادی کرنا جائز ہوگا نہیں جائز ہوگا اس کے لیے؟ اگر زنا کا وہی حکم ہے جو نکاح کا ہے تو اس کے لیے آپ کہیے کہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے.
کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 4 عورتوں سے غلط تعلقات رکھے ہوئے ہیں، یا کسی کے پاس جائز طور پر 4 لونڈیاں ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب وہ شادی کرنا چاہے، شادی کرتے 5 عورت سے نہیں کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح کا معاملہ الگ ہے اور زنا کا معاملہ الگ ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں قرآن و حدیث کے اندر ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا مناظرہ ہوا امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ سے، امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد سے، اور امام شافعی نے جب یہ بات رکھی تو امام محمد حسن شیبانی نے کہا کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے۔ اسے امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب علوم کے اندر، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور اس کا ترجمہ جالیات موجود ہے، اٹھا کر کے دیکھ لیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد کی پہلی چیز وجہ ہم دوسرے مذہب کو راجح اس لیے قرار دے رہے ہیں کہ قرآن نے جہاں پر رضائی، سسرالی اور نسبی رشتے سے عورتوں کو حرام کیا ہے، اس کے اندر زنا کو نہیں دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں زنا بہت عام تھا، ہے کہ نہیں؟ بہت عام تھا، کوئی رکاوٹ اس کے اوپر نہیں تھی، حتیٰ کہ اس معاشرے کے اندر عیب سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، جس طریقے سے آج دنیا کے بعد معاشرے ہیں بدبخت کہ وہاں پر عیب نہیں سمجھا جاتا، اور دور نہ جائیے وہ ہمارے ہاں بھی یہ بلا پہنچ چکی ہے۔ ابھی پچھلے جمعے کی آپ لوگوں نے اخبار دیکھا ہوگا، دہلی ہاسپٹل کا معاملہ، پڑھا ہی نہیں پڑھایا آپ لوگوں کہ ایمرجنسی وارڈ کے اندر جہاں پر مریض موت و حیات کی کشمکش میں ہے، وہاں پر 2 نالائق ڈاکٹروں نے ایک عورت کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ رنگ لینیاں مناتے ہوئے پکڑے گئے، جبکہ اسی طریقے سے ایک مریض اس کے ساتھ اس کی نگرانی نہیں کی کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور ان بدبخت ڈاکٹروں کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، اپنی رنگ لینیوں کے اندر وہ مشغول ہیں۔ جب پولیس کو خبر آئی تو وہ دونوں کھڑکی سے کود کر کے بھاگ گئے، لڑکی پکڑی گئی، تو لڑکی نے کہا میں تو یہاں اپنی خوشی سے آئی تھی، لہذا اس سے پولیس نے کوئی طرد نہیں کی، اسے چھوڑ دیا۔ اس کے خلاف کوئی واویلا نہیں مچا رہا ہے، کوئی جلوس نہیں نکال رہا ہے، جی کوئی شور شرابہ نہیں ہو رہا ہے، چلو بھائی رضامندی سے آئی جاؤ، اسے چھوڑ دیا، اور ڈاکٹر بھاگ گئے، انہیں کیا تھوڑا سا کیس چلے گا، یہ چلے گا، دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر واپس آ جائیں گے۔ حالانکہ یہ بدبخت اس لائق ہے کہ ان کے لیے جلوس نکالا جائے، مطالبہ کیا جائے گورنمنٹ سے کہ اس مریض کے بدلے انہیں قتل کیا، ان کے اوپر جرمانہ لگایا جائے، کہ جو ان کی کوتاہی سے ہر آدمی اپنی موت سے مرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سبب کون بنا ہے؟ یہ نالائق بنے ہیں، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ کیوں؟ اگر یہی اسلام اور مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا تو وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، تو اسے لے کر کے اڑ کھڑے ہوتے۔ تو عرض کرنے کے زمانے جاہلیت کے اندر زنا بہت عام تھا، اور یہ چیز کثرت سے پائی جاتی تھی، حتیٰ کہ لوگ اس سلسلے میں شادی کرنے سے متعلق کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ہاں زنا جس لڑکی سے کیا ہے اس کی ماں اس کے اوپر کیا ہے؟ حرام، نہیں، کوئی پابندی اس کے اوپر نہیں لگائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سلسلے بارے میں اسلام خاموش ہے، اگر عادات کا معاملہ ہے تو وہ چیز جائز ہے۔ تیسری وجہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو بڑے پائے کے صحابی ہیں، صحیح سند سے ان سے ثابت ہے کہ ان سے جب اس سلسلے میں سوال کیا گیا کہ ایک شخص اپنی خوشدامن سے اپنا منہ کالا کرتا ہے تو کیا اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے 2 حرمت کو پامال کیا ہے، اس سے اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی۔ یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ امام بحقی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور اب تک مجھے کسی صحابی سے اس بارے میں کوئی صحیح سند سے کوئی بات معلوم نہیں ہوئی اس کے خلاف۔ اور 5ویں وجہ یہ ہے کہ جو لوگ حرمت کے قائل ہیں ان سے بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی چیز جو ان کی دلیل بنائی ہے انہوں نے
کہ تم نکاح ان عورتوں سے نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے. تو پہلا سوال تو ہے کہ آیا یہ آیت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ جب آیت کا سبب نزول معلوم ہو جائے تو اس کا مفہوم آسانی سے متعین کیا جا سکتا ہے. سبب نزول اس کا یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ رواج تھا کہ جب باپ کا انتقال ہوتا تھا تو، اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک سے زائد شادی کرنے کا رواج تھا، اور بسا اوقات باپ ہوتا تھا 70 سال کا اور بیوی ہوتی تھی 17 سال کی. اسے آج بھی اہل بادیہ کے اندر یہ چیز عام ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اگر باپ کی عورت خوبصورت رہا کرتی تھی تو بیٹا کہتا چلو تمہارے انتقال کے بعد میرے حصے میں تو آنے ہی والی ہے، اور شادی کر لیتے تھے. بلکہ باپ کی بیوی کو بطور میراث قبول کرتے تھے وہ لوگ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَرِثُ النِّسَاءَ کَرْہًا، عورتوں کو زبردستی میراث نہ بناؤ تم لوگ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ باپ کی شادی کی ہوئی عورت سے لوگ شادی کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہے ان سے نکاح نہ کرو. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی لفظ نکاح آیا ہے وہاں کہیں بھی زنا کے لیے مستعمل نہیں ہوا. پورا قرآن اٹھا لے جائیے، آپ پورا قرآن دیکھ لے جائیے، جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ عقد نکاح کے لیے استعمال ہوا، زنا کے لیے کہیں استعمال نہیں ہوا. کہ یعنی جس کے ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں تم سے شادی نہ کرو، اور ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا تو میں اپنے خاص مکتبے میں دیکھنے لگا تو میرے پاس اردو کے 10 سے زائد ترجمے موجود ہیں. قرآن مجید کے ترجمۃ المعانی 10 سے زائد موجود ہیں، جس میں حنفی کے بھی ہیں، دیوبندی کے بھی ہیں، بریلوی کے بھی ہیں، اہل حدیث کے بھی ہیں، اگلوں کے بھی ہیں، پچھلوں کے بھی ہیں، ہر ایک کے ہیں. جتنا ترجمہ ہم نے اٹھا کر کے دیکھا ہر ایک نے ہی ترجمہ کیا ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے یا اپنے باپ کی منکوحہ سے تم شادی اور نکاح نہ کرو. تو مجھے بتائیں نکاح کس کو کہا جاتا ہے؟ زنا کو نکاح کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کے اندر کہیں بھی، حتیٰ کہ تونس کے ایک مفسر نے لکھا ہے کہ عربی زبان کے اندر بھی کہیں بھی زنا کے لیے نکاح کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کہیں بھی نہیں ہوا. نکاح اسی لیے استعمال ہوا ہے جسے ہم لوگ عقد نکاح کہتے ہیں. اور تیسری بات، چوتھی بات یہ ہے کہ جس آیت سے استدلال کیا جا رہا ہے، جس حدیث سے استدلال کیا جا رہا ہے وہ حدیث سخت ضعیف ہے. اس حدیث کو حجاج ابن ارطاط نے حضرت ام ہانی سے روایت کی ہے، اور ان کی ملاقات ام ہانی سے نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اور کبھی وہ روایت کو نقل کرتا ہے ابن ہانی سے، اور ابن ہانی یہ کون سے صحابی ہیں اسی لیے اس کا کچھ پتہ نہیں. اس لیے تمام علماء نے، حنفی ہیں تو مالکی ہیں تو شافعی ہیں تو حنبلی ہیں تو اگلے ہیں تو پچھلے ہیں، تو تمام لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، کوئی اس حدیث کو صحیح نہیں مانتا. اور تیسری چیز مجھے ایک بہترین سی بات سمجھ میں آئی اور نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ امام مالک رحمہ اللہ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ منورہ میں. ان کی پیدائش کب ہے؟ کب ہے شیخ ان کی پیدائش امام مالک؟ جی ہاں، سن 93 ہجری یا 94 ہجری میں ان کی پیدائش ہے امام مالک رحمہ اللہ کی. یعنی جب ان کی پیدائش ہوئی تو بھی صحابہ کرام کیا تھے؟ زندہ تھے. امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا امام مالک میں تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ چیز جو حرمت کی بیان کی جا رہی ہے وہ زنا سے متعلق نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آدمی کسی عورت سے زنا کرتا ہے تو اس کی مائیں اور اس کی بیٹیاں اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی. اسی کے اوپر ہمارے یہاں رواج چل رہا ہے اور ہم نے اپنے یہاں لوگوں کو اسی پر عمل کرتے ہوئے پایا ہے. گویا معلوم یہ ہوا کہ حضرت مالک کے زمانے تک تابعین وغیرہ کا عمل اسی پر رہا ہے کہ زنا سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. اس لیے ساتھیوں اصل مسئلہ یہی ہے، حقیقت سچ یہ ہے کہ زنا سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. اس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی
ضرورت ہے. اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے ہم انہیں اس لیے نہیں کہتے کہ ہاں انہوں نے جان بوجھ کر کے ان سے غلطی ہوئی ہے، نہیں، بلکہ ان کی ایک اجتہادی غلطی ہے جنہوں نے زنا سے حرمت کو ثابت کیا. زنا سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے. اب آخری نقطے پر ہم آتے ہیں، جبکہ وقت کافی ہو گیا، اس کو صرف پڑھ کر کے سنائیں گے اس لیے کہ 10 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اصل خرابی کی وجہ کیا ہے. دیکھیے، اصل عقل مندی یہ ہے کہ سب سے کامل اور بڑا ڈاکٹر وہ مانا جاتا ہے کہ اگر سخت بخار کسی کو آ گیا صرف پیناڈول دے کر کے اس کے بخار کو ختم نہ کر دے، بلکہ یہ سوچے کہ آخر بخار کی اصل وجہ ہے کیا، یہ بخار آیا کیوں. وہ کامیاب ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے. آپ کے پیٹ میں درد ہوا تو یہ نہیں کہ درد کی گولی دے دے آپ کو، یہ تو آپ سے پیچھے چھڑانا چاہتا ہے، بلکہ اصل حکیم اور ڈاکٹر یہ ہے کہ دیکھیے آخر اس درد کی وجہ کیا، کیوں بڑھا ہے. اسی لیے یہ خرابی جو پیدا ہو رہی ہے کہ اپنی بیٹی جیسی عورت کے ساتھ کوئی شخص منہ کالا کر رہا ہے، بدبخت ہے، تو شرعی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ اس کو اس معاشرے میں چلتے پھرتے رہنے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان معاشرے کو اس لیے سخت موقف لینا چاہیے. ایسے لوگوں کے بارے میں جرمانہ لگا کر کے ہو، ان کے اوپر پابندی لگا کر کے ہو، انہیں اپنے شہروں سے بھگا دینے پر ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، یا اپنی کمیٹی بنا کر کے ان کو جیل میں ڈال دینے پر، کوئی بھی صورتحال ہونی چاہیے. لیکن چاہیے یہ کہ ایسے لوگوں کے بارے میں سخت موقف اختیار کیا جائے. ایسے لوگوں کو ان کے اس برے کام کی سزا ضرور ملنی چاہیے اگر شرعی قانون وہاں پر نافذ نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ صرف شور کر دیا جائے کہ ہاں بھائی اس کی بیوی تو اس کے نکاح سے نکل گئی، اب ٹھیک ہے اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں رہے، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی. یہ اس قسم کی باتیں کرنا، شور کرنا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس لیے کہ یہ چیز جہاں آج اس کے ساتھ پیش آئی ہے کل تمہارے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے. اور اس بات کو اچھی طریقے سے جان لیں، اگر آدمی اسے برا نہیں سمجھتا، اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اپنے بھائی کے اوپر ہنستا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اسی مرض کے اندر مبتلا کر دے. مجھے ایک آدمی کے بارے میں اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک بار اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آ گیا تو مولوی صاحب کو بلایا گیا، یہ ہے توبہ تلہ، یہ معاملہ ہوا. تو رات کو واپس آ رہے تھے، اجالی رات تھی، لوگوں سے کہتے ہیں کہ ارے کیا معاملہ ہے، جو چاہو سو کر جاؤ، مولوی کو بلا کر کے ایک مرغا کھلا تو معاملہ صاف ہو جائے گا. اس طریقے سے آج بھی لوگ کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. واللہ چند مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کے بارے میں سنا گیا کہ اپنی بہو کے ساتھ انہوں نے بھی ایسا کام کیا. لا تظہر الشماتہ بأخیک، اپنے بھائی کے اوپر ہنسو نہیں، ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے محفوظ رکھے اور تمہیں اس گناہ کے اندر مبتلا کر دے، ہے کہ نہیں ہے. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ سوچنا چاہیے اصل خرابی کی وجہ کیا ہے. یہ شور کرنا، میٹنگیں کرنا، جلوس نکالنا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اصل ضرورت یہ ہے کہ ہاں جو ہم نے آشیانہ بنایا ہے وہ شاخ نازک پہ نہیں بلکہ ایک مضبوط ڈال اور ٹہنی کے اوپر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں خدا پہ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا. یہ سب نہ پائیداری کی بات ہے جو شور شرابہ ہو رہا ہے. اصل وجہ اس کی کیا ہے؟ دیکھیے ساتھیوں، سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی کمزوری ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بددینی ہے، دین سے کمزوری آئی، اللہ کا خوف جاتا رہا، اللہ کے سامنے موجود رہنے کا، اللہ کی ہر بات پر مطلع ہونے کا عقیدہ جہاں کمزور پڑا اور شہوت غالب آئی تو اس قسم کے حادثات ہو جایا کرتے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور دین صحیح طور پر مضبوط ہو تو دین اس قسم کی باتوں سے روکتا ہے. آپ لوگوں نے، میں اشارہ کروں گا، سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ واقعہ کہ رات میں کہیں ٹہل رہے تو دیکھا کوئی عورت شعر پڑھ رہی ہے نا، کوئی عورت عشقیہ شعر پڑھ رہی ہے کہ آج ہمارے شوہر ہوتے، آج کوئی ہوتا کاش کے جس کے ساتھ رات میں گفتگو کرتی اور یہ کرتا کرتی، یعنی لمبا شعر پڑھتا، آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، ہے نا. تو اس نے کیا کہا تھا اس شعر کے اندر؟ فواللہ لولا اللہ لا رب غیرہ
लहर्रक मिन हादा सरीर जवानिबु, वल्लाह अगर वो अल्लाह जिसके अलावा कोई रब नहीं है आज ना होता है, उसका खौफ ना होता, तो आज इस चारपाई के पहिए और बाजू हिलते नजर आते। लेकिन उसने गलत काम हर चीज में की, उसके अंदर जज्बा मौजूद है, छोड़ा है क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला का खौफ है। इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह ने अपनी किताब तहकीक माना इखलास के अंदर कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कि जब दिल के अंदर बिल्कुल जागुज़ी हो जाए और अल्लाह का हर बात पर मुत्तले होना का यकीन हो जाए, तो इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब किस तरीके से आता है। वो नकल करते हैं कि किसी सहरा के अंदर किसी मर्द ने किसी औरत को छेड़ना चाहा, तो औरत बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई। कहा कि अल्लाह के बंदी क्यों डर रही हो, क्या है, कोई यहाँ थोड़ी देख रहा है, सिर्फ यहाँ तो तारे हमें और तुम्हें देख रहे हैं और कोई नहीं देख रहा है। तो उस औरत ने क्या कहा कि अच्छा ये बताओ तारों को बनाने वाला कहाँ है, वो तो हमें तुम्हें देख रहा है। ऐन मुकव्किबुहा, तारों का बनाने वाला पैदा करने वाला कहाँ गया है, वो तो हमें तुम्हें देख रहा है। तो अर्ज करने का मकसद कि जहाँ बददीनी आती है, दीन से दूरी आती है, इस किस्म के गलत काम इंसान से सरदर्द होते हैं। दूसरी चीज़ ये है जिसके अंदर अच्छे बुरे नेक और हर किस्म के लोग मुलव्वस हैं, वो ये है कि पुरवकार लिबास का अदम इस्तेमाल है। आज हमारे घरों से, हमारे माहौल से इज्जत और पुरवकार लिबास ख़त्म हो चुका है। ऐसी लिबास पहना जाता है कि लिबास पहनने के बाद औरतें नंगी नज़र आती हैं। यानी खुद आप देख लीजिए, अगर साड़ी और ब्लाउज का मामला है तो ब्लाउज कितना बड़ा रहा करता है कि सिर्फ आगे के दोनों सीनों को छुपाए हुए और बाकी पूरा जिसमें नंगा है, सर भी नंगा है, गर्दन भी नंगी है। और वो भी ब्लाउज इतना चुस्त रहा करता है कि शायद अगर वो ब्लाउज जिस्म के ऊपर ना हो तो उसका सीना इतना दावत नज़ारा मर्दों को न दे जितना अब दे रहा है। और अगर शलवार कमीज पहनी जा रही है तो वल्लाह अपनी आंखों से देखी हुई बात है कि सामने गरीबान इतना खुला रहता है कि सीने का आधा हिस्सा दिखाई देता रहता है। जाहिर बात ये चीज़ें मर्दों के जज्बात को उभारती नहीं है। कोई हिजड़ा होगा या अल्लाह का वली होगा कि उसके जज्बात नहीं उभरते होंगे ये चीज़ें देख करके। और जो कोई बदबख्त कहता है कि हमें कुछ नहीं होता, वल्लाह वो झूठा है, मक्कार है, दजल कर रहा है, वो कोई ऐसा आदमी नहीं। तो हमारे माहौल के अंदर ये जो ऐसे लिबास आम होते जा रहे हैं जिससे औरत के जिस्म का हुस्न और बढ़ता जा रहा है, औरत का जिस्म और दावत नज़रा देता जा रहा है, ये इन खराबियों के सबसे बड़ी वजह है। इस्लाम ने अपने महरम के सामने अपने हाथों को, कलाई को, पिटली और पाँव को और चेहरे को, बसा औकात सर को खोलने की इजाज़त दी है, सीने को, रान को, पेट को ये खोलने की इजाज़त शरीयत ने नहीं दी है। वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, चाहिए औरतों को कि अपने सीने के ऊपर दुपट्टा डाल लिया करें, इसलिए कि जब सर पर रहेगी तो क्या है, ये नहीं कि ऐसा छोड़ दें जिससे ज़माने जहलियत में औरतें चला करती थी। आज तो दुपट्टा होता ही नहीं, दुपट्टा होता सिर्फ गले में रखने के लिए होता है, सर पर रखने के लिए नहीं रहा करता है कि नहीं है। बल्कि शरीयत क्या हुक्म देती है कि सर पर रखे तो ये इस तरीके से दुपट्टा डाल लिया करें।